ہم اپنا ہر کام کل پہ ڈال دیتے ہیں، کیا بتا کل ہو نہ ہو۔ ہم لوگ سوچ رہے ہوں گے آج میں اتنی فلمی کیوں ہوں۔ کچھ ٹائٹل ایسا ہے کہ میں دیر کر دیتا ہوں، اور ہم اکثر دیر کر دیتے ہیں۔ سو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم اپنی چیزیں کیوں ڈیلے کرتے ہیں، ہم اپنی چیزیں کل پہ کیوں ڈال دیتے ہیں، اور کام ایسا ہے جس میں ہم نے بالکل بھی دیر نہیں کرنی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی کام ہے جو ہم نے ٹائملی کرنا ہے، اور وہ ہے انٹرو۔ اسی سے ہم انٹرو کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مائی نیم از ماہین انوری اینڈ آئی ایم یور ہمدرد، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کوئی ایک کام تو جلدی کر لیں، اتنی دیر نہ کریں، بلکہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ میری پیاری سی فیملی اور میری پیاری سی کمیونٹی کا حصہ بن سکیں۔ ہم بات کرتے ہیں میں دیر کر دیتا ہوں۔ ہم دیر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے ارد گرد کی چیزوں کو، ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، ہم اپنے ارد گرد کے معاملات کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ جیسے آپ کا کوئی لائف پارٹنر ہے، ہم اتنا فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ یہ یہی ہے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے۔ جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ڈیلے کیوں کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم نے زندگی میں بہت اہم فیصلے لینے ہوتے ہیں، لیکن ہم وہ فیصلے کیوں نہیں لے پاتے؟ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی اپرچونٹی آئی ہے یا کوئی دروازہ کھلا ہے تو وہ کافی دیر تک کھلا رہے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، ہر چیز کا وقت ہوتا ہے۔ تو جب ہم وہ ڈیسیژن نہیں لیتے یا کوئی اپرچونٹی اویل نہیں کرتے یا کوئی بات نہیں کرتے یا پریکٹیکلی کوئی کام نہیں کرتے، وہ چلی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہو، چاہے وہ کوئی اپرچونٹی ہو، چاہے کوئی آپ کی زندگی کے معاملات ہوں، یا چاہے آپ کی سوچ ہو، وہ اس وقت تک رہتی ہے جب تک آپ اس کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہو۔ کہتے ہیں نا، ایک ریلیشن شپ جو ہوتا ہے وہ ایفرٹس پہ چلتا ہے۔ جس دن آپ نے اپنے ریلیشن شپ کو فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیا کہ اب تو سیٹ ہو گیا ہے بھائی، اب تو ہر چیز ہو گئی ہے، تو اب کیا ضرورت ہے ایفرٹ کرنے کی؟ لیکن آپ کا ریلیشن شپ ہر روز وہ ایک ایفرٹ مانگتا ہے، اور جس دن آپ وہ ایفرٹ کرنا چھوڑ دیتے ہو، رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ شادیاں کیوں طلاقیں ہوتی ہیں؟ اسی وجہ سے ہوتی ہیں، ایفرٹ کرنا بند کر دیتے ہیں، زندگی کے معاملات میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ سو رہا ہے، اٹھ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اسی کو اگنور کر دیتے ہیں، باقی سب یاد ہوتا ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم انٹینشنلی ڈیلے کرتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم ان انٹینشنلی ڈیلے کرتے ہیں۔ اب ڈیلے کرنے کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے لیزینس ہوتی ہے کہ آپ لیٹے ہوئے ہو نا، آپ نے ایک ای میل کرنی ہے، آپ 4 گھنٹے لگا دو گے کہ یہ سوچنے میں کہ اچھا کرتا ہوں، وہ کون اٹھے، کون لیپ ٹاپ کھولے، آن کرے، ای میل لکھے، پھر بھیج دے تو 5 منٹ میں بھیج دوں گا۔ تو ہم اکثر یہ کہتے ہیں یہ کام کرنا تھا، ہم 5 منٹ میں کرتا ہوں، 5 منٹ۔ یا اگر ہم نے صبح جلدی اٹھنا، کوئی اٹھا رہا ہے، اٹھ جاؤ، ہم کہتے ہیں اچھا 2 منٹ۔ مطلب ہماری زبان سے سب سے پہلا جو لفظ نکلتا ہے نا، وہ یہی نکلتا ہے کہ ابھی نہیں، کرتے ہیں۔ ڈسکشن کرنی ہے نا کسی نے، میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، یہ کرتے ہیں، ابھی میرا دل نہیں کر رہا، بعد میں کرتے ہیں۔ اچھا، کوئی کام کرنا ہے، بہت ضروری کام کرنا ہے، کر لیتا ہوں، ابھی پورا دن پڑا ہوا ہے۔ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پڑھنا ہے، صبح ٹیسٹ ہے، ابھی تھوڑا سا کھیل لوں، ٹی وی دیکھ لوں، کھانا کھا لوں، دوستوں سے بات کروں، پھر پڑھ لوں گا، نہیں پڑھتے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم، مطلب میں فنگر ٹپس پہ کاؤنٹ کروا سکتی ہوں، جو ہم ڈیلے کرتے ہیں، اور اس کا اثر انداز کس پہ پڑتا ہے؟ ہم جب چیزیں، اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ریگریٹ کرتے ہیں، کاش وہ اپرچونٹی میں نے اویل کر لی ہوتی، کاش میں نے وقت پہ یہ گاڑی بیچتی ہوتی، کاش میں نے وہ پیسے سنبھال لیے ہوتے۔ اور پھر ہماری ساری زندگی کاش میں چلتی ہے، کاش یہ کر لیا ہوتا، کاش وہ کر لیا ہوتا، اور کاش آپ کے لیے کچھ بھی چھوڑ کے نہیں جائے گا، صرف پچھتاوا چھوڑ کے جائے گا۔ جو چیز ہم اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، جو چیز ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں، وہ ہماری ایفرٹس ہوتی ہیں، ایکشن ہوتا ہے۔ کسی کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ آپ اس سے دل سے کتنی محبت کرتے ہو، لیکن جب آپ اس کے لیے ایک چھوٹی سی ایفرٹ بھی کر دو گے نا، کسی کے لیے، دیکھیں یاد رہتا ہے نا کہ ہاں فلاں بندے نے گفٹ کیا تھا، ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کریں گے، کوئی ہمارے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ اب جب آپ چیزیں کنزیکٹیولی ڈیلے کرتے جا رہے ہو، اس کا اثر آپ کی اپنی کریڈیبلٹی پہ پڑ رہا ہے۔ لوگ آپ کو کویسچن کریں گے، یار یہ کتنا سست انسان ہے، یہ کسی چیز کو سیریس نہیں لیتا، بڑا نان سیریس ہے، اس کو جب زندگی گزارنی پڑے گی تو اس کو پتہ چلے گا، اس کا ہر کام یہ ہوتا ہے میں نے ابھی نہیں کرنا، میں نے ابھی نہیں کرنا۔
اور وہ اس کا اثر انداز نہ صرف آپ پہ ہوتا ہے بلکہ آپ کے رشتوں پہ بھی ہوتا ہے. تو چیزیں ہم بہت ڈیلے کر دیتے ہیں. اب کیا کریں؟ اب ایک عادت سی بن گئی ہوئی ہے کہ جی ہر چیز ڈیلے کرنی ہے ڈیلے کرنی ہے ڈیلے کرنی ہے. اور ایسا نہیں ہے ہمیں احساس نہیں ہے کہ وہ ہماری کریڈیبلٹی پہ اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں یا ہمارے رشتوں پہ ہوتی ہیں. ہم اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تمہیں پتہ ہے میں سست ہوں اور میرا دل نہیں کرتا تو میں ایسا ہوں, بس میں ایسے ہی کرتا ہوں کام, میں اپنے مطابق ہی کرتا ہوں. کتنی ساری ریزنس ہم دیتے ہیں لیکن ہم اس کے لیے کام نہیں کرتے. کسی بھی انسان کو اس کی زندگی کا نہیں پتا, اور جب ہم چیزیں ڈیلے کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے پرپس سے بہت دور ہیں. ایک انسان ہے جو بیمار ہے, بخار ہے اس کو, اب وہ دوائی نہیں کھا رہا, وہ تو اس کا قصور ہے نا کہ وہ دوائی نہیں کھا رہا. اگر وہ تب تک بخار میں رہے گا جب تک وہ اس کا علاج نہیں کرے گا, یا جب تک وہ کسی بھی بیماری میں رہے گا جب تک وہ اس کا علاج نہیں کرے گا. سے لے کر اب تک جتنی بھی ٹاپکس ہم نے ڈسکس کیے, اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا خود کو پہچاننا اور اپنے پرپس کو پہچاننا, رائٹ؟ اب آپ نے اگر اپنا پرپس پہچان لیا ہے لیکن آپ چیزیں ڈیلے کر رہے ہو اور آپ اپنے پرپس کے قریب نہیں پہنچ پا رہے ہو, تو اب آپ کیا کر سکتے ہو؟ جب ہم پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو بہت ضروری ہے آپ تک اس کا سولوشن بھی پہنچانا. آپ کہیں گے ہاں جی بات تو بڑی کر لی اس نے لیکن ہمیں بتایا نہیں کہ کیا کرنا ہے. تو ایک ایسی چیز بتانے والی ہوں جس نے میری زندگی میں مجھے بہت ہیلپ کیا, اینڈ آئی ایم شیور وہ آپ لوگوں کو بھی ہیلپ کرے گا. جس انسان کا مقصد نہیں ہوتا نا, کوئی بھی جس انسان کا زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا نا, کوئی پرپس نہیں ہوتا, وہ کیوں چیزیں ٹائم پہ کرے گا؟ وہ چیزیں ڈیلے کرے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے ایسے ہی چلنا ہے. لیکن جس انسان کا مقصد ہوتا ہے, پرپس ہوتا ہے, اور جس کو یہ لگتا ہے کہ شاید میرے پاس وقت کم ہو, میرا کام زیادہ ہے, میری ذمہ داری زیادہ ہے, اور میں نے وہ ذمہ داری اپنی زندگی میں پوری کر کے جانی ہے, کچھ بھی ہو, چاہے ریلیجیس ہو, چاہے سوشل ہو, چاہے فیملی کے لیے ہو, کوئی اپنے لیے ہو, اپنے بچوں کے لیے ہو, کوئی ایک ذمہ داری, کوئی ایک پرپس. میں ہمیشہ کہتی ہوں کوئی ایک مقصد اپنے لیے چوز کریں. مسلمان وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کا کوئی مقصد نہ ہو. بے مقصد زندگی موت کے برابر ہے. تو آپ کا ایک زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا. اب جب آپ کو وہ مقصد مل گیا ہے نا, جو میں بہت زیادہ جس پہ پریکٹیکلی جو چیزیں امپلیمنٹ کرتی ہوں, وہ میں یہ کرتی ہوں کہ روزانہ اپنے آپ کو یاد کراؤ. پرپس یہ نہیں ہوتا ایک دن آپ کو مل گیا تو بس آپ کو پرپس مل گیا. روزانہ آپ نے اپنے آپ کی ٹریننگ کرنی ہے. ٹریننگ ایسے کرنی ہے کہ آپ نے بتانا ہے, جیسے میں بات کرتی ہوں نا, میں کہتی ہوں ماہین تمہارا مقصد ہے, تمہارا مقصد ہے, تمہارا مقصد ہے, تم نے لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں, تم نے لوگوں کا ٹرسٹ جیتنا ہے, تم نے لوگوں کے بارے میں بات کرنی ہے. اب میں بیڈ پہ لیٹ کے نہیں کر سکتی, مجھے یہاں پہ آنا پڑے گا بات کرنے کے لیے. روزانہ کی ٹریننگ, جیسے میں جب نماز پڑھتی ہوں اس پہلے ٹریننگ کرتی ہوں. ایک عام بندہ نماز کیسے پڑھتا ہے؟ وضو کیا, جا نماز بچھائی, نماز شروع کر دی. میں ایسے نہیں پڑھتی. میں وضو کرتی ہوں, اس کے بعد میں اپنی ٹریننگ کرتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو کہتی ہوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے لگی ہوں, یہ ابھی اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات کا وقت ہو گیا. میں اپنے آپ کو اسپرچول زون میں لے کے جاتی ہوں کہ میں اب اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والی ہوں, اور مینٹلی میرا اس دنیا سے کٹ آف ہو جاتی ہوں اس مومنٹ کے لیے کہ یہ اب میں نے نماز پڑھنی ہے. اب لوگ دعا جب کرتے ہیں نا تو چھوٹی سی دعا مانگتے ہیں اور آمین کر کے اٹھ جاتے ہیں. میں اس میں بھی ٹریننگ کرتی ہوں کہ میں بات کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے, تو میں چھوٹی بات نہیں کر سکتی, میں چھوٹی بات نہیں کر سکتی. میں نے اپنے اندر جو بھی چل رہا ہے, ایموشنل لڑائی چل رہی ہے, جو مرضی چل رہا ہے, میں نے وہ کمیونیکیٹ کرنا ہے. اسی ایک مومنٹ میں آپ کے پاس جواب آ جاتا ہے. اگر آپ کو یقین ہے نا اور آپ کو بھروسہ ہے تو جواب آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہو نا کہ نہیں نا امیدی ہے, 1% بھی نا امیدی ہے نا, تو آپ کو جواب نہیں ملے گا. تو یہ ٹریننگ یہ ہر دفعہ کی ٹریننگ ہوتی ہے. اسی طریقے سے جب ہم اپنی چیزیں مٹیریلسٹک ورلڈ میں ڈیلے کرتے ہیں, یا ایک دن آگے کہ کل کریں گے, پرسوں کریں گے, کل کریں گے, پرسوں کریں گے, روزانہ اپنی ٹریننگ کرو. کہ ہمدرد تھی ہوں اور ہمیشہ رہوں گی انشاءاللہ. صرف کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے اینڈ پہ تھوڑا کر کے اپنی زندگیوں کو ٹھیک کر لیں, سنوار لیں, کسی کے لیے نہیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, مجھے بہت سارے لوگ جج بھی کرتے ہیں, بہت سارے لوگ کامنٹس بھی کرتے ہیں, بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں. میں صرف ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ کسی کے لیے مت کرو, کسی کے لیے مت کرو, کیونکہ لوگ فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہر رشتہ آپ کو فور گرانٹیڈ لے گا, اپنے لیے کرو. ہم اکثر دیر کر دیتے ہیں لیکن خود سے محبت کرنے میں دیر مت کریں. سو آئی ہوپ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا, اور آئی ہوپ آپ لوگوں کا پرسپیکٹیو شاید میں تھوڑا سا چینج کر سکوں, اور آپ لوگوں کو تھوڑا سا زندگی کو ایک اور نظریے سے دیکھنے کا موقع ملا ہوگا.
میں ملوں گی آپ لوگوں سے ایک برانڈ نیو ویڈیو اور ایک برانڈ نیو ٹاپک کے ساتھ. اپنا اور اپنے سول کا بہت خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.